جو جیسس کہہ رہے ہیں اپنے ماننے والوں کو کہ میرا امتی یا سے بھی بڑا ہوگا، اور محمد رسول اللہ کی امتی کی کیا شان ہوگی پھر؟ لیکن امت بچے گی تو شان نظر آئے گی نا تم کو محمد رسول اللہ کی امت کی۔ امت کا تو بیڑا غرق کر دیا تم نے، کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی وہابی، کوئی دھوبی، کوئی کچھ کوئی کچھ۔ ملکہ بلقیس کا تخت جس شخص نے آنکھ جھپکتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کیا تھا، اللہ کا خاص علم اس کے پاس تھا۔ آپ اس خاص علم کا فیض محفل میں ہم گناہ گاروں کو دے دیں۔ وہ کوئی خاص علم تو نہیں تھا، تو جنات تھے اٹھا کے لے آئے، آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ٹوپی تھی، وہ ٹوپی پہن لیتے تھے تو وہ نظر نہیں آتے تھے، اس کو سلیمانی ٹوپی کہتے ہیں۔ تو اگر یہاں پر بھی 4 بندے وہ ٹوپی پہن کے کہیں چلے جائیں، اٹھا کے لے آئیں، تو وہ بندے ہی اٹھا کے لا رہے ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ تو اس لیے آپ سمجھ لیں کوئی خاص علم ہے، دیکھو خود بخود جو ہے نا وہ تخت چلتا ہوا آ رہا ہے، جو اس کو اٹھا کے لا رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے تمہیں۔ اصل بات تو یہ ہے وہ جنات اٹھا کے لائے تھے، خاص علم کہاں تھا؟ وہ خاص علم کہاں آیا تھا ان کے پاس؟ سلیمان علیہ السلام کے پاس خاص علم ہوتا تو وہیں بیٹھے رہتے، وہ ان کے پاس کہاں تھا خاص علم؟ خاص علم کی ابتدا تو ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یا تو لطیفہ قلب کا علم ملا حضرت آدم صفی اللہ کو، وہ ضروری تھا۔ اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا یہاں پر ایک بات آپ کو بتانا ضروری ہے کہ آدم کے بعد ہم ڈائریکٹ چھلانگ لگاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام پہ، لیکن آپ لوگوں کو یہ کسی نے بتایا نہیں، کسی عالم نے، کسی مفتی نے، کسی نے نہیں بتایا کہ آدم صفی اللہ کے بعد بھی اور ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے بیچ کے جو دورانیہ گزرا ہے اس میں بھی کئی نبی آئے تھے، لیکن چونکہ وہ اولو العزم نہیں تھے ان کا ذکر نہیں ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے باطنی علم سے نوازا، باطنی علم کو دیا۔ پھر آ گئے موسیٰ علیہ السلام، ان کے پاس کوئی باطنی علم نہیں تھا۔ تو یہودیت کے اندر وہی باطنی علم چلا آ رہا ہے اب تک جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ملا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی باطنی علم نہیں تھا۔ پھر آ گئے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جیسس کرائسٹ، وہ آ گئے، انہوں نے جو ہے وہ خاص لوگوں کو اپنے علم دیا۔ اچھا اب انہوں نے جو علم دیا، انہوں نے عالم غیب کی بھی باتیں بتائیں، انہوں نے ضم کی باتیں بھی کی، انہوں نے تو ساری باتیں کھول کھول کے کی۔ ان کے ایک حواری نے یہ بھی پوچھا کہ وہ خاص تعلیم ان کو دے رہے تھے اور اتنے میں سامنے سے بی بی مریم آ گئیں، عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ماجدہ تھی وہ آ گئیں۔ تو یہ جو ان کا حواری تھا اس نے کہا کہ بھئی وہ عورت سامنے آ گئی ہے، عورت، لفظ عورت کہا کہ وہ وومن آ گئی۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہاں جا کر کے جو ہے وہ عورت نہیں رہے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو کھل کے یہ باتیں کی کہ میں جاؤں گا اور تمہارے لیے جگہ کا بندوبست کر کے آؤں گا۔ او بھائی بات تو سنو، جب اللہ نے 7 جنتیں بنائی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ہو گیا میں اب تمہارے لیے جگہ کا بندوبست کرنے کے لیے جاؤں گا؟ کیوں کہا؟ وہ اپنے عالم کی بات کر رہے ہیں نا، ان کے ماننے والے جو ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے، یہ نقات ہے نا۔ تو انہوں نے تو کھل کے کہا، انہوں نے جتنا تپایا ہے یہودی علماء کو، ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی نہ تپا سکے کسی عالم کو۔ انہوں نے کہا جی یہ یعنی انہوں نے شکوہ کیا کہ بھئی یہ جو عیسیٰ ہے یہ آتا نہیں ہے عبادت گاہ میں عبادت کرنے کے لیے، اس کو بلاؤ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی گدی ہے، یہاں بلاؤ اس کو، کیوں نہیں آتا یہ؟ تو انہوں نے ان لوگوں نے ہم سے کہا جی ایسا کہہ رہے ہیں وہ تو کہ آپ یہاں آتے نہیں ہیں، اور ویسے آپ جو ہے روحانی بنتے ہیں، اللہ والے بنتے ہیں، جیسے ہمارے مسلمان ہیں کہ تم مسجد تو جاتے نہیں ہو، باہر ہی بیٹھ کے بھاشن دیتے رہتے ہو۔ تو کیا کہا انہوں نے اپنے حواریوں کو کہا، ان کو جا کے کہو کہ یہ جو عبادت گاہ ہے تو نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، اس کے اندر خدا ملے گا تجھے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ پھر کہاں ملے گا؟ تو انہوں نے کہا دل میں، جس کو رب نے بنایا۔ تبھی تو انہوں نے کہا بھی چڑھا دو، سولی پہ چڑھا دو، لٹکا دو، اس سے کم کے اوپر بات ہی نہیں بنے گی، لٹکا دو، کیونکہ کھری کھری سنائی نا انہوں نے تو لوگوں کو کہا کیا تم موسیٰ اور ابراہیم کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، میری بات سنو آ کے، یہ کہا انہوں نے۔ پڑھو تو صحیح گاسپل آف ٹامس، پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جو میرا ماننے والا ہوگا، سچ مجھ کا ماننے والا، 2 نمبر نہیں،
جو میرا ماننے والا ہوگا اس کا مقام اور مرتبہ یحییٰ سے بھی بڑا ہوگا۔ جان دی بیپٹسٹ، حالانکہ یحییٰ علیہ السلام نے بیپٹائز کیا تھا جیسس کو، اور پھر جیسس کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تو میرا فالوور بن گیا تو تیرا مقام اور مرتبہ یحییٰ سے بھی بڑا ہوگا۔ کہاں گئے آپ کے مسلمان علماء سارے؟ تو جیسس کہہ رہے ہیں اپنے ماننے والوں کو کہ میرا امتی یحییٰ سے بھی بڑا ہوگا، اور محمد رسول اللہ کی امتی کی کیا شان ہوگی پھر؟ محمد رسول اللہ کی امتی کی کیا شان ہوگی؟ لیکن امت بچے گی تو شان نظر آئے گی نا تم کو محمد رسول اللہ کی امت کی۔ امت کا تو بیڑا غرق کر دیا تم نے، کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی وہابی، کوئی دھوبی، کوئی کچھ کوئی کچھ۔ امت کہاں رہی ہے؟ تم تو بریلوی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، امت کہاں ہو تم؟ امت ہوتے تو پھر یہ تھوڑی بات ہوتی، کوئی دبا کے تو دکھا سکتا تھا پھر تمہیں۔ آج بھی قرآن مجید کے تاریخی الفاظ جو ہے وہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے تم سے بھی وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تم سے کہ نہ غم کرو نہ گھبراؤ، تم ہی غالب رہو گے، بشرط یہ کہ تم مومن رہے۔ تم سے تو وعدہ کیا ہوا ہے اللہ نے۔ ادھر ادھر جو ہے ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہو، ادھر ادھر ٹکرے مار رہے ہو، سر پھاڑ رہے ہو اپنا، لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہو، ایمان بیچ رہے ہو، اپنی روح کو بیچ رہے ہو، یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ نظر نہیں آتا تم کو؟ ولا تہینوا ولا تحزنوا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہ کمزور پڑو اور نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے ان کنتم مؤمنین۔ شرط یہ ہے، یہی کام ہم سے ہو نہیں رہا ہے، ادھر ادھر کی ہم مار رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اور اس کا علاج صرف ایک چیز میں ہے اور کوئی علاج نہیں ہے اس کا، قوم کو سدھارنے کا، غلبہ حاصل کرنے کا، ڈومینین حاصل کرنے کا۔ کیا فارمولا ہے؟ تم کو مومن بننا پڑے گا۔ جب تک میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھا مجھے فکر تھی یہاں جانا ہے تو ویزا اپلائی کرنا ہے، یہاں جانا ہے تو ویزا اپلائی کرنا ہے، یہاں جانا ہے تو ویزا لینا ہے، یہاں کا ویزا 6 ہفتے میں لگے گا، وہاں کا ویزا 2 مہینے بعد آئے گا۔ اب دیکھیے جیسے ہی برٹش پاسپورٹ بنا سارے ویزوں کی جو ہے نا وہ پریشانی ختم ہو گئی۔ اب کہیں آپ جاپان جائیں، ساؤتھ کوریا جائیں، سنگاپور جائیں، امریکہ جائیں، کینیڈا جائیں، آسٹریلیا جائیں، نیوزی لینڈ جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، ساری پریشانی دور ہو گئی صرف ایک پاسپورٹ چینج ہونے سے۔ یہی بات اللہ کہہ رہا ہے، غلبہ اس بات میں موجود ہے کہ تمہارے دل میں ایمان ہو۔ اگر تم مومن بن گئے تو دیکھو پھر، اگر مومن بن گئے تم تو پھر غلبہ تمہارا ہوگا۔ اور مومن بننے کا فارمولا بھی بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اے بنی آدم تیرے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر اس کی اصلاح کر لے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جائے گی۔ یہی نقطہ نہیں تم کو سمجھنے دیتے مولوی کہ اگر ان کو یہ نقطہ پتہ چل گیا تو پھر ہماری کیا ویلیو رہے گی، یہ تو اس کے پورے جسم کی اصلاح ہو جائے گی تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ مسئلہ سارا یہ ہے، تم غالب رہو گے اگر تمہارے دل میں ایمان ہوا۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں کو اتنی بڑی بڑی باتیں کہیں، حالانکہ یحییٰ علیہ السلام کے لیے قرآن مجید نے کہا کہ جس دن یحییٰ پیدا ہوا وہ گھڑی مبارک ہے، جس دن وہ مرے گا وہ گھڑی مبارک ہوگی، جس دن اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا وہ گھڑی مبارک ہوگی۔ ایسی بڑی ہستی زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے خشیت الہی سے نوازا تھا، ایسی برگزیدہ ہستی کے بارے میں جیسس کا کہنا کیا تھا کہ اگر تو میرا پیروکار بن گیا تو تیرا مقام میری نسبت کی وجہ سے یحییٰ سے بڑھ جائے گا۔ اب محمد رسول اللہ کی امت کا پھر کیا عالم ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہے نا۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تم امتی نہیں ہو، تم سنی بریلوی شیعہ ہو۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے فرقوں کے لیے تھوڑی اتاری تھی، یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے امتیوں کے لیے اتاری تھی، آپ لوگوں کے لیے نہیں اتاری تھی جو شیعہ سنی وہابی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں چوکڑی مار کے۔ 10,000 دفعہ تم کو سمجھاؤ پھر بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے، بلکہ اس حق کی بات کو دبانے کے لیے سازشیں شروع کر دیتے ہو۔ وہ بھائی یہ تخت وقت کے چکر میں نہیں پڑو، رب سے لو لگاؤ، رب کو پانے کی کوشش کرو۔ کیا تخت لے کے آگے تخت، ملکہ بلقیس لے کے آ گئی تخت، تو پھر کیا ہوا؟ نہ سلیمان رہے، نہ ملکہ بلقیس رہی، نہ وہ تخت رہا۔
ان میں نہیں ہے عظمت، ان میں نہیں ہے تمہاری. تمہارے اندر تو اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے کہ آنکھ بند کرو اور رب کے سامنے بیٹھے ہو. تو تم تخت کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. چھوڑو ان تختوں وقتوں کو، اپنی ویلیو بڑھاؤ. مارکیٹ میں آؤ، مارکیٹ میں آؤ. مارکیٹ کہاں لگی ہے؟ مارکیٹ لگی ہوئی ہے. یہ آدم کا مال ہے، یہ ابراہیم کا مال ہے، یہ جیزس کا مال ہے، یہ محمد رسول اللہ اور امام مہدی والوں کا مال ہے یہ، اور خریدار اللہ ہے. اس مارکیٹ میں آؤ تاکہ اللہ بولی لگائے. کیا بہتر رہے گا کہ تم اعمال نامہ لے کے یوم محشر میں کھڑے ہو، یا تم اللہ تعالیٰ کی خریدی ہوئی کموڈٹی کے طور پر وہاں پیش کیے جاؤ کہ یہ اللہ کا مال ہے، یہ بغیر کلیئرنس اور بغیر کسٹم کے جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کی کموڈٹی ہے، اللہ کا مال ہے یہ. Amra TV, the place to connect with God.